بھارت ایک بار پھر ایشیا کپ سے بھاگنے کی بھی کوشش کرنے لگا۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت کا ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ کھیل میں پھر سیاست، رواں سال ایشیا کپ نہ ہونے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے بی سی سی آئی نے ایشین کرکٹ کونسل کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ رواں سال ستمبر میں بھارت نے ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی ہیں۔ بی سی سی آئی حکام کا کہنا ہے ایسا کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے جس کے صدر پاکستانی وزیر ہوں۔ بھارت کا ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ نہ کھیلنے کا بھی فیصلہ۔ ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ جون میں سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے آئی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ شاہد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت ہمیشہ سے کرکٹ کو پولیٹیسائز کرتا آیا ہے، کرکٹ جو کہ ایک جینٹل مین کھیل ہے، کیسے دیکھتے ہیں اب آپ اس کو؟ دیکھیں، بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک نیا وتیرہ اختیار کر لیا۔ وہ اپنے میڈیا میں سبکیاں چھوڑتے ہیں، ایسے رپورٹ چھوڑتے ہیں کہ سورسز کو یہ چلا دو کہ پاکستان ایشیا کپ میں ہوگا تو ہم ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے، پاکستان کا سربراہ اگر اے سی سی کا چیف ہوگا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ براہ راست پریس ریلیز ایشو کرے کہ جی یہ ہمارا پریس ریلیز ہے، ہم نہیں کھیلنا چاہتے پاکستان سے، تو پھر سامنے پتہ چلے۔ اور جو بھی ایونٹ بھارت نہیں کھیلے گا پاکستان سے، بھارت کے پوائنٹس جو ہیں وہ مائنس ہوں گے۔ بھارت نہ کھیلے ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی نہ کھیلے، ایشیا کپ میں بھی نہ کھیلے، اور ایشیا کپ بڑا سا ایک یتیم سا ٹورنامنٹ ہے، اے سی سی بھی ایک بڑا یتیم سا ٹورنامنٹ ہے۔ حالانکہ بھارت کی تو کرکٹ ٹیم اچھی ہے اور ہم تو چائنیز کرکٹ بیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے کرکٹ کی جنگ میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ہاشمی۔ مودی کا جنگی جنون، آپریشن بنیاد مرصوص کی حمایت پر بھارت سیخپا ہو گیا۔ ترکی اور آذربائیجان کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ترکی کی کمپنی کو جھوٹے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر آپریٹ کرنے سے روک دیا۔ بھارتی ای کامرس پلیٹ فارمز نے ترکی کے کپڑوں اور زیورات کے فروخت پر پابندی لگا دی۔ مودی نے اپنا جنونی ایجنڈا تعلیمی اداروں پر بھی مسلط کر دیا۔ ترکی سے تمام تعلیمی روابط منقطع کر دیے۔ ان ممالک میں فلموں کی شوٹنگ بھی ممنوع قرار دے دی گئی، جبکہ بھارتی گلوکاروں اور فلمی مواد سے پاکستانی فنکاروں کی تصاویر ہٹا دی۔ کسی کو حالیہ صورتحال پر انٹرویو، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا اس انٹرویو میں پاکستان میں جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 17 ماہ سے بھی کم عرصے میں 3896 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 1314 شہید ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2500 سے زیادہ اپنے اعضاء کھو چکے ہیں۔ ہمارے لاکھوں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے۔ کشمیر یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارتی جبر کی وجہ سے اندرونی مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس موقع پر مزید کیا کہا اس انٹرویو میں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. There are 3 countries who have a claim on, who are involved in Pakistan, India and also China. There are UNSC resolutions. So it has to be solved externally as per the will of the people, as per the United Nations Charter. And that India is trying to internalize. It is trying to change its demography. So they are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of United Nations resolution. They are trying to internalize it by oppression. They are trying to internalize it by changing its demography. So that's, my friend, is the problem. These long range missiles. What were they trying to do? They were trying to deter us from taking just retribution of the killings of the innocent children and women. Because we are a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. This overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region beyond. Because if you don't read the reality and you live in your own reality, then there is a problem. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace.
پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب. چین نے محمد ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا. چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر رہا ہے. اس سلسلے میں ڈیم پر کنکریٹ بھرنا شروع کر دیا گیا ہے جو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. چین کے پی میں مہمند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے. اس منصوبے کو اگلے سال مکمل ہونا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ روانہ ہو گئے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا. دنیا جانتی ہے بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزامات لگائے گئے جنہیں پاکستان نے غلط ثابت کیا. اسحاق ڈار نے بتایا وہ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں. جنوبی ایشیا کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر بات ہوگی. کا جو بلیم گیم ہے وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے. تمام دنیا کو پتا ہے کہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے وہ ہم نے ثابت کیا دنیا کو وہ تمام الزامات غلط ہے. ان کو پتا ہے, چین کو بھی, سب دنیا کو پتا ہے. میری بات پچھلے 3 ہفتے میں 2 دفعہ چینی وزیر خارجہ صاحب سے ہوئی تو ان کی دعوت پہ میں اپنے ساتھ میٹنگ کرنے ان کے ساتھ جا رہا ہوں. لوکل بھی ہوگا ملٹی لیٹرل بھی ہوگا, گلوبل ایشوز بھی ہوں گی, اور جو کرنٹ جو ہمارا ہوا ہے ایک ایپیسوڈ, تو ہر چیز پہ بات ہوگی. پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس ہو گیا ہے, یہ بات عالمی میڈیا کہہ رہا ہے. اب عالمی میڈیا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. J-10C اور PLF-10 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے. فرانس, برطانیہ, امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا اداروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں چینی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی کامیابی کے گن گائے جا رہے ہیں. دی اکانومسٹ کا کہنا ہے چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی سے مکمل کی. جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام کیا. اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے تھے, یہ چینی ہتھیاروں کے اس مقابلے میں بالکل بے اثر ثابت ہوئے ہیں. یہ تو دنیا نے دیکھا. تو اکانومسٹ نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے. نئے بجٹ کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.4% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا شعیب. جی, IMF اور پاکستان کے درمیان جو سب بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ مختلف امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجٹ کی تیاری کے اندر جو نئے اہداف ہیں وہ APCC کا اجلاس 26 مئی کو ہوگا جس میں 4.4% جو ہے وہ نیا مشترکی کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز ہے, جس میں جو ایگریکلچر کے شعبے کی شرح ہے وہ 4.8% ہوگی. جو صنعتی شعبے کے لیے شرح ہے وہ 3.6% رکھی جائے گی, 4.4% رکھی جائے گی. جبکہ خدمات کے اندر جو شعبہ ہے اس کے اندر پیداواری ہدف جو ہے وہ 4.1% رکھنے کی تجویز ہے. اور APCC جو ہے دیگر اہداف کو بھی 26 مئی کو فائنل کرے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت. عدالت نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی حسین احمد چودھری, اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت. عدالت نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. سماعت ملتوی کر دی گئی. وکیل نے کہا کہ اس عدالت کے ستمبر اور اکتوبر 2024 کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جسٹس ارباب طاہر نے کہا ہمارا کیا آرڈر تھا جس کی خلاف ورزی ہوئی. وکیل نے کہا عدالت نے کوآرڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا. عدالت نے کہا ہم ریکارڈ منگوا لیں گے, اگر کچھ غلط بیانی ثابت ہوئی تو آپ کو جرمانہ عائد کریں گے. وکیل نے کہا گزشتہ ہفتے ہم اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. عدالت نے جیل حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. کیس کی آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں جاری ہوگی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر سماعت کی. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. انجم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے 1 روزہ مختصر دورے پر کراچی پہنچے ہیں. ان کا استقبال وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹٹوری نے کیا. وزیر اعظم نے آپریشن بیان مصروف میں کردار ادا کرنے والے پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم نے
بھارتی بحریے کے جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے پر پاک بحری کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر پاک بحری کے افسران اور جوانوں سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم کراچی کے قیام کے دوران گورنر سندھ اور وزیراعظم سے بھی ملاقات کا ان کا پروگرام شیڈول میں شامل ہے، جبکہ ان کا چائنا پورٹ بھی دورے میں پروگرام میں شامل ہے۔ ان کا یہ دورہ بیان مرصوص میں جو کردار ادا کیا تھا پاک افواج کے جوانوں نے، سلسلے میں یہ دورہ ہے کہ پاک بحریے کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کر کے ان کے قابل قدر کردار اور جارحانہ عزائم جو بھارت کے ناکام بنائے تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شیری رحمان کا بھارتی جھوٹے بیانی کو بے نقاب کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا خیر مقدم۔ کہتی ہیں موجودہ مشکل وقت میں عالمی سفارتکاری کے لیے بلاول بہترین انتخاب ہیں۔ سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو کی حکمت عملی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا لہجہ، دلیل اور وقار دشمن کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بھارت کا 7 ٹیمیں بھیجنا بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کا شکریہ جنہوں نے بلاول اور کمیٹی میں شامل دیگر ناموں پر اعتماد کیا۔ سفارتکاری کی جنگ میں بلاول بھٹو بھارت کا جھوٹا بیانیہ زمیں بوس کریں گے۔ بلاول کی قیادت میں تشکیل کمیٹی بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر نگرانی قائم کمیٹی بیانیے کی جنگ میں پاکستان کو فاتح بنائے گی۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت 22 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4B پر FBR کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ دلائل مکمل ہونے کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی جانب سے مختوم علی خان سے یہ استفسار کیا گیا کہ مختوم صاحب آپ 4B پر جواب الجواب دینا چاہیں گے۔ اس پر مختوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز اور دیگر وکلاء نے جو دلائل دیے ہیں وہ تحریری فارم میں فراہم کر دیں، اور وہ دلائل پڑھنے کے بعد میں کل اپنا جو جواب الجواب ہے وہ دے دوں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا آج کی سماعت میں یہ کہنا تھا کہ میں 4B کے حوالے سے 3 ججمنٹس عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ان تمام جو تینوں ججمنٹس ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ایڈیشنل ٹیکس لگ سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے جو گزارشات ہیں وہ تحریری فارم میں جمع کروا دیں۔ عامر رحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے آج صبح ہی فائل ملی ہے۔ اب جو کمپنیز کے وکیل ہیں مخدوم علی خان، وہ جمعرات کو اپنے جواب الجواب کا آغاز کریں گے، اور کیس کی سماعت کو بھی جمعرات 22 مئی تک ملتوی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خانپور کے شہری اور دیہی علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گرمی کے باعث جہاں ہیٹ سٹروک اور گیسٹرو پھیل رہا ہے، وہیں شہری امراض قلب میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے فیاض بلوچ کی رپورٹ دیکھیے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی کا راج ہے، جس سے گیسٹرو، ہیٹ سٹروک سمیت شہری دل کے امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو گرمی میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ گرمی کی ایک لہر چل پڑی ہے، پانی کی کمی اچانک ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا نمکیات جو ہیں ہمارے وہ ضائع ہوتے ہیں، تو نمکیات کا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ خون کے جمنے کا رسک، اس وجہ سے دل کا دورہ، سر کو ڈھانپ کے رکھنا، ٹھنڈے مشروبات، سبزیاں ہیں اور پھل جو ہیں موسمی، ان کا زیادہ استعمال کر کے اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث بچے بڑے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر ہسپتال میں لائے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے گرمی سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات کی ہیں تاکہ بچے بڑے بیماریوں سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ فیاض بلوچ، ARY نیوز، خانپور۔